أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند عبداللہ ابن زبیر میں بھی ہے، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، اور علماء امامیہ میں سے مستدرک الوسائل میرزا نوری، شیخ طوسی کی اعمالی، مکارم الاخلاق شیخ طبرسی، ان تمام کتابوں میں ہے، یعنی متفق علیہ ہے، سنی علماء شیعہ علماء سب لکھی۔ حدیث زندگی کے رویوں میں سے ایک منفی رویے سے متعلق ہے، اور وہ کیا منفی رویہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس رویے میں ہم میں سے بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، بلکہ اکثر نادانستہ طور پر، اور بہت سے لوگ دانستہ طور پر۔ بہت سے لوگوں کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ اپنے نفس کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ اس میں اس منفی رویے کو اپنا ایک اہم مثبت امتیاز بنا لیتے ہیں، یعنی ایک منکر کو معروف بنا لیتے ہیں۔ اور یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلا۔ جو شخص اپنے لباس کو دکھاوے اور تکبر، غرور ہماری اردو زبان کے لحاظ سے غرور، البتہ تکبر بھی غرور ہے، تکبر غرور اور دکھاوے کے لیے اپنے لباس کو کھینچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی روز محشر اس کی طرف نگاہ لطف نہیں فرمائے گا۔ یہ اپنے اپنے نفوس کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ ذرا سا مسئلے کو میں، ویسے تو سادہ سی بات ہے لیکن تطبیق کر کے، زیادہ تر یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آج کل، تو جسے آپ کیپٹلسٹ سماج کہتے ہیں، کیپٹلزم، اس کے جو آداب و اخلاقیات ہیں اس پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ وہ جب تعلیمی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے کہ بھئی کیپٹلزم کا تو ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی ایجاد کب ہوئی اور اس وقت، اس سے پہلے کیا تھا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا،
انسان بہت سے حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ اور دراصل وہ لباس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے اپنے دکھاوے کی طرف، منظر کی طرف، کہ ان کی جو شبیہ قائم ہو رہی ہے معاشرے میں وہ کیسی ہے، وہ ایک بڑے آدمی کی ہے، صاحب حیثیت، پیسے والا انسان جس کے برابر دوسرا کوئی نہیں ہے، باقی جتنے ہیں سب اس سے کمتر ہیں، وہ جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے، برتر ہے حیثیت میں. اور یہ حیثیت کہاں سے آئی ہے اس کے پاس؟ پیسوں سے. اور اس حیثیت کو دکھانے کے لیے وہ اپنے لباس کو بہت ہی، دیکھیے ایک چیز ہے لباس کا پاک ہونا، یہ خیال رکھنا کہ میرا لباس پاک رہے، پاک ہو اور پاک رہے، یہ الگ چیز ہے. ایک یہ خیال رکھنا کہ میرا لباس صاف ہو اور صاف رہے. ایک چیز ہے طبعی نفاست پسندی، نظافت پسندی، انسان پاک ہو، صاف ستھرا رہنا، یہ ایک اچھے انسان کی پہچان ہے. گندا رہنا یہ تو ایک اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے. اپنی ذات کا، اپنے جسم کا، اپنے لباس کا، اپنے رویوں کا خیال رکھنا کہ وہ طاہر ہو، نظیف ہو، نفیس ہو، نزیہ ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو. ہم لوگ جسے یہ نظیف و تمام عربی اصطلاح، اردو کی یہ جو دو لفظ ہیں نا ایک ساتھ استعمال، صاف ستھرا ہونا، اس صاف ستھرا میں بہت کچھ آ جاتا ہے. گاؤں دیہات کے سادہ دل لوگوں سے جا کے بات کیجئے تو کسی شریف انسان کے لیے کہتے ہیں یہ بہت صاف ستھرا انسان ہے. وہ جو صاف ستھرا لفظ ہے وہ بہت قیمتی ہے ہماری اردو ڈکشنری میں. صاف ستھرا رہنا اور خیال رکھنا کہ ہماری زندگی صاف ستھری رہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنے مال کے اظہار کے لیے اور اس کے وسیلے سے دوسروں پر برتری کے اظہار کے لیے اپنے لباس کو ایک خاص طرح سے برتنا، اپنی زندگی کے رویے کو برتنا، وہ برا ہے. تکبر، دوسروں پر اپنی برتری صرف اپنے مال و ثروت کے وجہ سے یہ سمجھنا، دل دماغ میں بیٹھا لینا ہم ان سے سب سے برتر ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ پیسہ کسی بھی لحاظ سے وجہ برتری نہیں بن سکتا. نیور. کتنے ہی آپ کے پاس پیسہ ہو، پیسہ آپ کو دوسروں سے برتر نہیں بناتا. اس اصل پر، اس فکری بنیاد پر دنیا کے تمام مذاہب نے ضربیں لگائی ہیں، اور اسلام نے بھی. پیسے کما کر اور یہ سمجھنا کہ ہم سب سے برتر ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی. اس کے مقابلے میں جو معیار اکثر مذاہب نے، جو آسمانی دین و مذاہب ہیں اور خاص طور سے اسلام، اس نے جو معیار بتایا ہے برتری کا، وہ ہے علم و عمل کا معیار. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اصل انسان کی قیمت کو علم سے مشروط قرار دیا ہے. فرمایا ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت جو ہے وہ اس کا علم ہے. اور جو برتری واقعاً دوسروں سے برتر ہونا، اس کا جو معیار ہے وہ قرآن مجید کی لفظوں میں بھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
لفظوں میں بھی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے برتر اکرم. یہ اکرم کا لفظ خود بڑا عظیم لفظ ہے. اکرم کا لفظ جو ہے وہ جو اردو میں برتر اور افضل اور اعلیٰ اور یہ تمام الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں بھی کیا ہے، وہ اردو میں بھی مانگے کا اجالا ہے. عربی سے ہی یہ الفاظ آئے ہیں، فارسی سے برتر فارسی کلمہ ہے، افضل، اعلیٰ، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں. لیکن یہ تمام لفظوں سے جو مفہوم بنتا ہے نا، اس سب سے کہیں ممتاز اور کہیں بلند و بالا مفہوم ہے اکرم کا. ایک بزرگوار انسان نگاہ قدرت میں وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور اتقاکم، جو جتنا ہی تقوی میں برتر ہے وہ اتنا ہی بزرگوار تر ہے. یہ تقوی میں دو چیزیں ہیں. ایک تقوی میں دو چیزیں ہیں، روح تقوی علم ہے، پیکر تقوی عمل. تقوی ممکن ہے کہ بغیر علم ہو جائے پیدا؟ ناممکن ہے. صحیح علم اور پھر اس صحیح علم کے مطابق صحیح عمل، یہ جب جمع ہوتا ہے تو تقوی وجود میں آتا ہے. یہ ہے معیار فضیلت انسانی، معیار شرف انسانی، معیار کرامت انسانی، معیار بزرگواری. نہ کہ مال و دولت دنیا. یعنی اس پر اگر مثالیں عرض کروں تو آپ کو چلتے پھرتے قدم قدم پہ مثالیں مل جائیں گی، اور زیادہ تر مثال یہ ملے گی کہ کہیں جا رہے ہیں تو لباس کی تیاری کس طرح ہو اور اس پر شکن نہ آئے لباس پر. بہرحال لباس اچھا مظہر جمیل ہے، انسانی زندگی کے محسنات میں سے لباس ہے. لباس اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور پاکی دونوں طرح کی، حلال جہت سے خریدا گیا ہو اور ظاہری بھی پاک ہو. طہارت تب مکمل ہوگی لباس کی. معلوم ہے آپ 1000 بار پانی میں دھو کر پہن لے سفید لباس، مگر وہ خریدا ہوا ہو غصبی پیسوں سے، تو وہ طاہر تو پھر بھی نہیں ہوگا. یعنی بے اصطلاح عرفانی، بے اصطلاح واقعی طاہر نہیں ہوگا. اس میں نماز درست نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگا جسے آپ کہہ لیجئے ظاہری شریعت کے لحاظ سے. تو اگر سب کچھ ہے، یعنی حلال سے خریدا آپ نے، پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، نفیس بھی ہے، اور پھر بھی اس میں شامل ہو گیا تکبر کا عنصر، غرور اور ناز اور دوسروں سے برتری کے احساس کے ساتھ آپ نے اپنے دامن کو اس طرح جھٹکا کہ دوسروں کی دل شکنی ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چشم مرحمت آپ کی طرف روز محشر نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. اس سے بڑا بھی کوئی خسارہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ اللہ چشم کرم اپنی ہماری طرف سے ہٹا لے، اللہ لطف نہ فرمائے، کرم نہ فرمائے. یعنی اصل جہنم تو یہی ہے، چشم کرم الہی ہماری طرف سے ہٹ جائے، یعنی کہ ہم اہل جہنم ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روح اخلاق اسلامی کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور غرور و تکبر و جہل سے نجات پائیں، علم و عمل و تقوی کی راہ اپنائیں، اور عشق مصطفیٰ اور محبت و مودت اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے خمیر کو ویسا بنائیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، اپنے ضمیر کو ویسا بنائیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، اور سرکار مصطفیٰ کے سچے امتی بن جائیں، اور عالم انسانیت کے لیے رحمت الہی کا نمونہ بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.